گا. اتنی استعداد تو اس کے پاس ہوتی ہے، لیکن ان پروفیسر صاحب کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ کس کتاب میں اس کا جواب ملے گا. تو اس بہت بڑا فرق ہے کہ اس نصاب کے اندر اتنی گہرائی سے دین سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ طالب علموں کے اندر جو ہے کتاب پڑھنے کا بھی ملکہ پیدا ہوتا ہے. کسی کتاب کے اوپر کس طرح کون سا صفحہ پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا، کب پڑھنا ہے، کب نہیں پڑھنا، یہ ساری چیزیں بھی انہیں معلوم ہوتی ہے. تصنیف کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، کتابوں کو وہ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. اب دیکھیں بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں، اگر ایک عام بندہ ہو نا اس کو چھوٹا سا رسالہ بھی دے دو نا 10 صفحے کا 20 صفحے کا، تو کہے گا میں نے کتاب پڑھی ہے. لیکن اس درس نظامی پڑھنے کے بعد کتابیں مطالعے کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے، اگر وہ 200-300 صفحے کی کوئی کتاب پڑھتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ میں نے کوئی کتاب پڑھی ہے. ورنہ وہ کہے گا بھائی چھوٹا موٹا سا رسالہ پڑھا ہے بس، یہ تو ہو جاتا ہے. صبح و شام بندہ مطالعہ کر لیتا ہے. پھر تاریخی مضامین کو دیکھا جائے تو درس نظامی کے اندر تاریخ کے اوپر بھی تھوڑا بہت ذکر کیا جاتا ہے، تاریخ کی اہمیت بیان کی جاتی ہے، جبکہ دنیاوی تعلیم کے اندر آپ کو تاریخ کی اہمیت کے متعلق کوئی بھی شے نہیں ملے گی. تاریخ انسان کو بہت بڑے بڑے سبق دیتی ہے. انسان اپنے ماضی کو یاد کرتا ہے، اس کے اندر جو خوبیاں تھیں اسے سمجھتا ہے، ابھی جو خامیاں تھیں اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. پھر اسے اپنے اسلاف کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ان کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اسلام کے عظیم دور کے بارے میں اسے پتہ چلتا ہے، صحابہ اور اللہ رسول کی محبت اس میں دل میں پیدا ہوتی ہے. اس چیز سے وہ بالکل یکسر خالی ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں تاریخ سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، نہ ہی اسلام سے کوئی دلچسپی ہوتی ہے. پھر اس نظام کی، ہمارے تعلیمی نظام کی خوبی یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو آخرت کی یاد زیادہ دلائی جاتی ہے. دنیا جو ہے یہ مختصر ہے، جبکہ وہاں پر صرف کیا ہے بھائی دنیا دنیا، آپ یہ کر لو، یہ کما لو، یہ پڑھ لو، یہ آفس کا جوائن کر لو، پر ہر چیز یہی سکھائی جائے گی بھائی دنیا میں آپ کو کس طرح کیا کرنا ہے، کہ بھائی کمانا کس طرح ہے. دنیا بھی صحیح نہیں، صرف کمانے کی بات کر رہا ہوں. اور یہاں پر آخرت کی تیاری ہوگی. دوسرا کیا ہوگا کہ دنیا گزارنے کا صحیح طریقہ سکھایا جائے گا. یہ ایک اہم پوائنٹ ہے، یہ بہت اہم ہے کہ یہ چیز ہم نے اپنی زندگی میں بڑا فرق دیکھا کہ جب تک دنیاوی تعلیم پڑھتے رہے ہمیں یہ سب پتہ ہوتا تھا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، کون سا سیاستدان کیا کر رہا ہے، کون سی چیز کس طرح چلتی ہے، کون سا جو ہے ایکٹر مشہور ہو رہا ہے، کون سا کرکٹر اچھا ہے، کون سی فلمیں آ رہی ہیں مارکیٹ کے اندر، کون سی چیز جو ہے یوٹیوب چینل اچھا چل رہا ہے، تو کون سا انسٹاگرام صحیح چل رہا ہے. ہر دنیا جہاں کی ہر قسم کی معلومات تھی. لیکن نہیں معلوم تھا تو کیا نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں ہمارے ساتھ جن لوگوں کا تعلق ہے ان کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا ہے. ہمیں والدین کی قدر نہیں معلوم تھی، ہمیں بھائی بہنوں کی قدر نہیں معلوم تھی، ہمیں اساتذہ کی قدر معلوم نہیں تھی، ہمیں بیوی بچوں کی قدر معلوم نہیں تھی، ہمیں کھانا کس طرح ہے، پہننا کس طرح ہے، اوڑھنا کس طرح ہے، پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے. ہر وہ چیز جو دنیا میں اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے انسان کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں کچھ نہیں پتا تھا. سچ بتائیں کہ قرآن مجید بھی صحیح طریقے سے پڑھنے نہیں آتا تھا. پاکی ناپاکی کے مسائل تو اس سے بھی دور کی بات ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح کوئی بھی مشین بنتی ہے تو اس مشین کے ساتھ کیا ہوتا ہے، پروڈکٹ مینول آتا ہے کہ اس میں لکھا جاتا ہے اس مشین کو کس طرح چلانا ہے. پھر اس کے بعد مشین چلا کے بھی دکھائی جاتی ہے، پریکٹیکل کر کے دکھایا جاتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی پروڈکٹ ہیں اس دنیا کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جو پروڈکٹ مینول قرآن مجید نازل کیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ساتھ بھیجا تاکہ اس پہ عمل کر کے بھی دکھائیں. تو وہ دنیا میں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ، یعنی اگر کوئی اللہ رسول سے ہٹ کر کھانا پینا پہننا اوڑھنا اس چیز کے اپنی عقل سے فیصلہ کرنا شروع کر دے تو وہ جانوروں سے بدتر ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ آج کل لوگ سمجھتے ہیں یورپ بڑا ترقی یافتہ ہے، ان کے پاس سارے آداب ہیں. اب آپ ان کے حالات دیکھ لیں کہ استنجا کرنا تک ان کو نہیں آتا، اور ایک ایک واش روم کے اندر 10 واش روم بنے ہوئے ہوتے ہیں. اب مجھے بتائیے جانوروں کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے کہ ایک ساتھ مل کر استنجا کرنا، جبکہ آپ کو اس چھوٹے سی، یعنی یہ تو ایک دنیاوی چیز لگ رہی ہے نا ہمیں، کیا انسان کا ہاتھ کس طرح دھونا ہے، وضو کس طرح کرنا ہے، کلی کس طرح کرنی ہے. اگر آپ ان کی نجی زندگی دیکھ رہے ہیں جن کو ہم بڑا اچھا سمجھ رہے ہیں، وہ اگر جوتا اتار کے آپ کے برابر میں بیٹھ جائے آپ بے ہوش ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پاؤں سے اتنی بدبو آ رہی ہوگی، کیونکہ نہاتے نہیں ہیں، وہ عادت ہی نہیں ہے ان کے نہانے کے. وہ کھانا کھانے بیٹھ جائیں تو آپ کو الٹی ہو جائے گی، وہ کس قسم کا کھانا کھا رہے ہیں، عجیب طریقے سے عجیب قسم کا کھانا کھا رہے ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ ان کو منہ دھوتے ہوئے نہاتے ہوئے دیکھ لیں تو آپ پڑھیں گے بھئی یہ جاہل ترین آدمی ہیں. ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس کے اندر بیسن ہوتا ہے، اس کے اندر اس نے ڈھکن لگا دیا، پورا بیسن پانی سے بھر لیا.
اب اسی میں وہ منہ بھی دھو رہا ہے، کلی بھی کر رہا ہے، ناک بھی صاف کر رہا ہے، کان بھی صاف کر رہا ہے. اب بندہ دیکھ کے کہے کہ کیسے جاہل ہے اور اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں ہم بڑے اچھے پڑھے لکھے سمجھدار ہیں. یہ اس کو دنیاوی زندگی جس کو ہم سمجھتے ہیں نا بڑے صاف ستھرے نظر آ رہے ہیں، تو بس ضرورت ایجاد کی ماں ہوتے ہیں، صابن نکال لیا، سینٹ نکال لیا اور خوشبو لگا کے بس گزارا کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ انتہائی گندی ترین ان کی طبیعت ہوتی ہے، سوچیں ہوتی ہیں، کوئی لحاظ نہیں، تمیز نہیں. اللہ پاک نے کہا اولئک کل انعام بل هم اضل، کہ جس نے اللہ رسول کو چھوڑ کے اپنی طرف سے دنیاوی زندگی گزارا تو وہ جانوروں کی طرح ہی ہے. یہ حقیقت ہے. تو دنیاوی زندگی کس طرح صحیح انداز میں گزارنی ہے وہ اس کو بھی نہیں جانتا. تو بڑے بڑے پڑھے لکھے اداروں کے اندر جا کے آپ دیکھ لیں، وہاں پہ ایک کراچی کے اندر آئی کیپ بنا ہوا ہے جہاں پہ اے سی سی اے کیا جاتا ہے، وہاں پہ پٹی رکھی ہوئی ہے نا فٹ بال کھیلنے والی ہاتھ سے. میں کہتا تم لوگ جو ہے 17 سال پڑھ گئے، تمہاری عمریں 25 سال ہو گئیں، تمہاری سوچ سے ابھی تک یہ ہاتھ والی پٹی نہیں نکل لی. یعنی کرکٹ کھیل کود اس سے آگے کی سوچ نہیں بن رہی ان کی. وہ کیا اب قوم کے کریں گے، ملت و قوم کی خدمت کریں گے جن کو دنیاوی زندگی گزارنے کا کچھ پتہ نہیں ہے. یہی حال ہمارے نوجوانوں کا ہے. ان کو سب کچھ پتہ ہے، شادی کرنے کا شوق ہے، لیکن شادی کے بعد بیوی کو کس طرح سنبھالنا ہے، بچوں کو کس طرح سنبھالنا ہے، والدین کو کس طرح سنبھالنا ہے، ان کو کچھ نہیں پتہ. ہر چیز ان کو پتہ ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ معاملات کس طرح ڈیل کرنے ہیں، بڑوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اپنے ہم اصل لوگوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے. یہ چیز ان کی کوئی تربیت نہیں کی جاتی، نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی کبھی اس کی سوچ ہے. کیونکہ ہم نے کیا بنا لیا بھائی، ہر چیز کو ہم اس کے پیسوں سے ناپیں گے. اس کی گاڑی اچھی ہے تو عقل مند ہے، اگر اس کے بعد بائک پہ گھوم رہا ہے تو یہ بیوقوف ہے. یعنی اس طرح ہم دنیا میں ہم نے مٹیریلزم والی سوچ پیدا کر دی ہے. تو یہ تو میں نے درس نظامی کی خوبیاں اگر دیکھیں مزید ایک اور بیان کر دیتے ہیں، جیسے کہ علم منطق ہے، علم بلاغت ہے، علم اصول فقہ ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ہر جگہ کام آتی ہیں. ایک مشہور مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جب انگلینڈ میں تھے تو انہوں نے اس واقعے کو ذکر کیا تھا کہ ایک شخص آیا، اس کے جو کیس بنی ہے اس کے اوپر اس نے قتل کر دیا تھا، تو اس کی سزا قتل ہی تھی. چنانچہ قائد اعظم کے پاس وہ آیا کہ مجھے آپ بچا لو. اب دیکھیں یہ سوچ بھی کیا ہے، یہ دنیاوی اداروں کی طرف سے آتی ہے. ورنہ کوئی دینی ادارے میں بندہ ہوگا، پڑھا ہوگا، اگر وہ عدالت کے اندر جائے گا، اب وہ قتل کر کے آیا ہے تو ہم اس کو بچائیں گے کیا؟ ہم کہیں تو نے جرم کیا ہے تو اب تو سزا بھگت. لیکن وہاں پر یہ ٹریننگ ہی دی جاتی ہے کہ بھئی آپ کو قتل کر کے بھی آئے تو آپ اس کو بچانا ہے، کیونکہ آپ کا کام ہی کیا ہے، اس غلط کام کو صحیح کر کے دکھانا. آپ کا کام صرف پیسے سے ہے. بندہ اگر پیسہ زیادہ دے رہا ہے تو غلط کو صحیح کو غلط کر دو بھائی، آپ کو کوئی مسئلہ کی بات نہیں. اول تو یہ بات سوچتا ہی نہیں ہے جو دینی ادارے سے فارغ ہوا، لیکن وہاں پہ تو ہے پیسے کے لیے کرنا ہے تو یہ کرنا ہے. اب انہوں نے بھی کیا کر لیا، پیسے بھی لے لیے، اس کو کہا کہ میں تجھے جو ہے باہر نکلوا دوں گا. آخر کیا ہوا، کیس چلتا رہا، اس کی سزا بھی ہو گئی، پھانسی بھی ہو گئی. اس نے آخر میں آ کے قائد اعظم کو یہ کہا کہ تو نے تو مجھے مروا دیا، پیسے بھی لے لیے اور میں مر جاؤں گا. اس وقت بھی قائد اعظم نے کہا کہ نہیں، میں تجھے بچا لوں گا. اب کیوں؟ اب وہاں پر کیا ہوا، جب اس کو پھانسی دی گئی، گلے میں پھندا آ گیا، تو انہوں نے اس وقت سب کو بلایا، ججز کو بلایا، دیکھو اس کو پھانسی ہو گئی، اس کو اتار دو. کہا کہ کیوں اتاریں؟ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص بھی قتل کرے گا اس کی سزا ہے ہی ول بی ہینگڈ، کہ اسے پھانسی دی جائے گی، اور پھانسی اس کو دے دی گئی. اب اس میں یہ تھوڑی لکھا ہوا ہے کہ پھانسی اس وقت دی جائے گی کہ جب تک وہ مر نہ جائے. اس میں یہ صرف اتنا لکھا ہوا ہے ہی ول بی ہینگڈ، بس آگے یہ نہیں لکھا ہوا کہ ٹل ڈیتھ، مرنے تک اسے پھانسی دی جائے گی. اب یہ چیز انہوں نے ان کو پھنسا لی، پھر سارا قانون تبدیل کیا گیا. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے دینی اداروں کے اندر مطلق اور مقید کے نام سے، کہ پھانسی دی جائے گی. یہ تھوڑی لکھا گیا ہے کہ جب تک وہ مر نہ جائے تب تک پھانسی دی جائے گی. اس کو قید کے ساتھ بیان کیا گیا، شرط کے ساتھ بیان کیا گیا. یہ ہمارے دین کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے. قانون کے اندر اس کو ایبسولوٹ اور نان ایبسولوٹ کہتے ہیں، اور یہ چیز ہر جگہ چلتی ہے. اس طرح ہمارے ملک کا قانون ہے کہ کوئی بھی سیاستدان ہے وہ ملکی خرچے کے اوپر کسی بھی دنیا کے جگہ پہ جا کے علاج کروا سکتا ہے، چاہے جتنا بھی خرچہ ہو وہ کر دے گی حکومت، سوائے دانت کے علاج کے، کہ دانت کا علاج جو ہے پاکستان میں کروایا جائے گا، اس کے باہر نہیں کروایا جا سکتا. اب یہ کیا ہے بھئی، ایک عام بیان کیا گیا، اس سے ایک تخصیص کر دی گئی. یہ چیزیں ہمارے قوانین کے اندر استعمال ہوتی ہیں. ہم جو درس نظامی صحیح پڑھ لے تو ملکی قوانین کو بھی صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہے. وہ اینڈ اور کا فرق بھی سمجھتا ہے کہ اور او، یعنی اس میں فرق نہیں، یہ اور یا، اس کا فرق بھی وہ جانتا ہے. پھر
اسی طرح دیکھیں بھائی منطق ہے، بلاغت ہے، یہ سارے ایسے علوم ہیں جس کے اندر انسان کی اپنی سوچ، فکر، گفتگو کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اب علم منطق کے اندر جو ہے عقلی علوم سکھائے جاتے ہیں، اس عقلی علوم کی وجہ سے بندہ بہت سارے اچھے اچھے نتائج نکال لیتا ہے، کسی کو اپنی بات اچھی طریقے سے سمجھا سکتا ہے۔ مثلا قادیانی کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو لوگ نہیں سمجھتے، مثلا ہمارے جو ہے حکمران ہیں، چیف جسٹس صاحب ہیں، وہ نہیں سمجھتے، تو ان کو ہم سمجھانے کے لیے عقلی مثال دے سکتے ہیں۔ ہم ان کو کہیں کہ بھئی آپ کی جو ہے کورٹ کے سامنے کوئی بندہ ایک عمارت بنائے اور اسے کہے کہ سپریم کورٹ یہی ہے، اور جب کہے کہ بھئی میں ہی جج ہوں اور میں ہی جو فیصلہ کروں گا وہی ٹھیک ہوگا اور لوگ اس جگہ فیصلہ کرنے کے لیے آئیں، تو کیا آپ اس بات کو تسلیم کریں گے؟ وہ کہیں گے نہیں بھئی یہ تو جرم ہے قانوناً۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے آخری نبی جو ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ بھئی میں بھی مسلمان ہوں اور میں بھی نبی ہوں اور میرے اسلام کو تم قبول کر لو، تو ہم کیسے سے قبول کر لیں کہ جب آپ اپنے عمارت کے سامنے ایک اور عمارت نہیں بننے دیں گے اور خود آپ چیف جسٹس ہیں، ایک اور چیف جسٹس کو نہیں بننے دیں گے، تو ہم کیسے اسلام کے مقابلے میں ایک اور دین کو کھڑا ہونے دیں اور اس ہمارے پیارے نبی کے سامنے کسی اور جھوٹے نبی کو کھڑے ہونے دیں؟ تو یہ عقل کے بھی بالکل خلاف ہے۔ تو یہ صرف دین نہیں ہے، آپ عقل کے مطابق بھی فیصلہ کریں تو بھی یہی نتیجہ نکلے گا۔ تو یہ ہم اس کو دنیاوی مثالوں کے ذریعے سمجھا سکتے ہیں۔ علم بلاغت ہے، تو علم بلاغت کا علم بڑا اچھا ہے، شاندار علم ہے، اس سے جو ہے قرآن حدیث کے اوپر اعتماد بھی بڑا پیدا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنی گفتگو کے اندر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، نکھار پیدا ہوتا ہے اور ہم اپنے اچھے انداز میں مزید گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو اور آخری بات یعنی املی صاحب کی خوبیوں کو کور کر رہا تھا کہ اللہ رسول کی محبت جو ہے وہ اختیاری نہیں ہے، بلکہ اللہ رسول کی محبت جو ہے وہ فطری نہیں ہے بلکہ اختیاری ہے۔ انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، مال سے محبت ہوتی ہے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی فطری ہے کہ اگر وہ نہ چاہے تو بھی اسے خود بخود ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رسول سے محبت، دین سے محبت، اسلام سے محبت یہ فطری نہیں ہے، یہ اختیاری ہے، کیونکہ آپ کو اللہ رسول کے بارے میں پڑھنا پڑے گا، ان کے کمالات کو پڑھنا پڑے گا، ان کے علم، ان کی قدرت، ان کی طاقت، ان کی وسعت، ان کی ہم پر مہربانیاں، یہ تمام چیزیں جب تک ہم نہیں پڑھیں گے تب تک ہمارے دل میں عمدہ پختگی سے ایمان مضبوط نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس دین پڑھنے کی ایک برکت، ایک سکون اور ایک اطمینان یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ رسول سے محبت پیدا ہوتی ہے، دین سے محبت پیدا ہوتی ہے، جو کہ ہمیں اس سے پہلے موجود نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد مقصد حیات، یعنی کہ اس ادارے میں جب آتے ہیں، دینی اداروں کے اندر اور دنیاوی اداروں کے اندر، کہ دونوں کے مقاصد کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب ہمارے یہاں جیسے کہ میں نے حدیث پڑھی تھی شروع کے اندر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یحمل ھذا العلم من کل خلف عدول، کہ یہ جو دین کا علم ہے یہ بڑے علماء سے بڑے علماء کی طرف منتقل ہوتا رہے گا، یعنی عادل شخص، ثقہ شخص جو دین پر اعتماد کرنے والے ہیں، دین کو بڑا سمجھنے والے ہیں، دین کو اہمیت دینے والے ہیں، ان علماء سے اچھے علماء کی طرف منتقل ہوتا رہے گا اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ پھر آگے خود حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دین کے اندر رخنہ ڈالنے والے تین قسم کے لوگ ہوں گے، اور یہ جو اچھے علماء ہیں ان تینوں کی برائیوں کو بھی ختم کرتے رہیں گے۔ یعنی علم دین حاصل کرنے کے یہ تین مقاصد حدیث کے اندر بیان کیے گئے کہ ینفون عنہ تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تعویل الجاہلین، کہ جوہلا جو قرآن حدیث میں غلط غلط قسم کی تعویلیں نکالیں گے اس کا یہ لوگ رد کریں گے۔ آج دیکھیں ہر دوسرا بندہ یہی کر رہا ہے کہ قرآن حدیث کی آیتوں کو لے کر نئی نئی تعویلیں نکالتے ہیں۔ جیسے جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، انہوں نے رجم کا انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں یہ قرآن کی آیت سے ثابت نہیں ہے، اس لہٰذا اس کو میں مانوں گا نہیں۔ اب اس قسم کی انہوں نے کیا کی بھائی جاہلانہ بات کی ہے، تو اس تعویل الجاہلین کو یہ لوگ رد کریں گے اور اس کا جواب دیں گے۔ انتحال المبتلین، کہ وہ لوگ جو باطل ہوں گے اور باطل بہتان لگائیں گے قرآن حدیث کے اوپر، وہ لوگ جواب دیں گے۔ مثلا یہ رواج تو اب عام ہو چکا ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن حدیث کا یہ مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ پاک نے ایسا حکم کیوں دے دیا؟ تو یہ علماء ہوں گے جو ان کی جو رخنہ اندازی ہوگی، جو ان کے بہتان ہوں گے، اس کے جواب دیں گے، ہر چیز کی حکمتیں بیان کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا تو کیوں دیا، یہ نہیں دیا تو کیوں نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد تحریف الغالین، کہ
کہ جو لوگ غلو کرنے والے ہیں وہ جو حدیث دین کے اندر غلو پیدا کریں گے، دین کی چیزوں کو تحریف کریں گے، تبدیل کریں گے، یعنی بدعتی جو لوگ ہوں گے اس کا بھی یہ لوگ رد کریں گے۔ تو دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے والے ہوں گے جو لوگ، جو جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اس کا رد کرنا بھی مقصود ہوگا۔ اب یہ 3 مقاصد تو وہ تھے جو حدیث کے اندر صراحتاً بیان کیے گئے، ورنہ ہمارے علماء نے علم دین حاصل کرنے کے بہت سارے مقاصد لکھے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد یہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہے۔ دوسرا مقصد یہ لکھا ہے کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس حاصل کرنا۔ تیسرا مقصد یہ لکھا ہے کہ علم دین حاصل کر کے اپنے ایمان کو پختہ کرنا۔ پھر اس کے بعد چوتھا یہ مقصد لکھا ہے کہ علم دین حاصل کر کے اس کے اوپر عمل کرنا۔ اور پانچواں مقصد یہ لکھا ہے کہ خود عمل کر کے پھر دوسروں کو بھی عمل کی تلقین کرنا۔ یہ 5 بنیادی مقاصد ہیں۔ پھر یہ مقصد اس کے علاوہ بھی جو سب سے اہم مقصد ہے کہ دین پڑھنے کے بعد بندے کے نزدیک سب سے اہم شے کیا ہو جاتی ہے؟ اللہ، رسول اور اسلام ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہ سوچ اس کی نہیں ہوتی، تو اللہ، رسول اور اسلام اس کو فوقیت آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پاکستانی ہے یا انڈین ہے یا کوئی بھی ہے، دنیا کے کسی ملک کا بھی ہو یا پاکستان کے بھی مختلف علاقوں کا رہنے والا ہو، اگر وہ دین اس نے نہیں پڑھا تو اس کے نزدیک حیثیت کیا ہوگی؟ میں بلوچ ہوں تو میں بلوچوں کی حمایت کروں، میں سندھی ہوں تو میں سندھیوں کی حمایت کروں، میں پنجابی ہوں تو میں پنجابیوں کو فوقیت دوں۔ تو ہر کوئی اپنی قوم کو بڑا سمجھے گا، یا اس سے آگے چلے جائیں تو وطن کی نزدیک اس کی اہمیت زیادہ ہوگی۔ لیکن دین پڑھنے والا ان تمام چیزوں سے سب سے پہلے کس کو رکھے گا؟ دین، اللہ کو، رسول کو اور اسلام کو۔ وہ یہ کہے گا بھئی پہلے ہم ان تینوں کو کراس نہ کریں گے، سب سے پہلے ہمارے نزدیک یہ چیز اہم ہے، اس کے بعد پھر ہمارا وطن بھی ہے، ہماری قوم بھی ہے، ہمارا اپنا گھر بار بھی ہے، یہ سب جو ہے 2nd 3rd 4th پوزیشن پہ آئیں گے۔ سب سے پہلے اس کے لیے کیا ہوگا بھئی؟ اسلام، اللہ اور رسول ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ جبکہ یہ دینی تعلیم سے اگر ہٹ جائیں تو اگر ہم دوسرے لوگوں کو دیکھیں، اب ان کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ بہت چھوٹے چھوٹے مقاصد ہیں۔ وطن کی محبت، قوم کی محبت، یہ بھی بہت بات کی بات ہے، یہ بھی چند لوگوں میں ہوتی ہے، بلکہ ان کے نزدیک سب سے پہلی محبت کیا ہوتی ہے؟ پیسے کی محبت ہوتی ہے۔ دوسری محبت کیا ہوتی ہے؟ اچھی گاڑی لے لینا، اچھے کپڑے پہن لینا، اچھے ہوٹل میں چلے جانا، اچھی کافی پی لینا، موبائل لے لینا، آئی فون لے لینا، مطلب یہ چھوٹے 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 مقاصد ہیں۔ اب یہ سارے مقاصد ان کو اداروں میں پڑھائے جاتے ہیں، وہاں ہی سکھائے جاتے ہیں، کیونکہ اس کو آپ کو پڑھائے اسی لیے رہتا کہ بھئی آپ کی مارکیٹ ویلیو اتنی ہوگی، یہ پڑھو گے تو اتنی مارکیٹ ویلیو ہوگی۔ اس کے نزدیک یہ چھوٹے چھوٹے مقاصد بن جاتے ہیں کہ بھئی میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مشہور ہو جانا، میری زندگی کا مقصد ہے میرا یوٹیوب چینل بن جانا، بس یہ چھوٹے چھوٹے مقاصد بنائے ہوتے ہیں۔ اب آپ کوئی اس سے بڑا چلا جائے تو کیا ہوگا کہ بھئی کہ میں اپنے علاقے کو اچھا بنا لوں، میں پاکستان کی حمایت کر لوں۔ اب یہ سارے مقاصد بھی جب بیچ میں آ جاتے ہیں، اب یا تو یہ مقاصد آپ کو حاصل ہو جائیں گے یا حاصل نہیں ہوں گے۔ اگر حاصل نہیں ہوں گے آپ کو پھر ڈپریشن ہوگا، بھئی وہ تو جو ہے گاڑی آ گئی میرے پاس نہیں آئیں گے، وہ تو ہر دوسرے دن عمرے پہ جا رہے ہیں، میرے پاس میں عمرے پہ نہیں جا رہا، وہ تو مشہور ہو گیا میں تو مشہور نہیں ہوا۔ اب وہ کیا ہوگا؟ پریشان ہوتا رہے گا۔ اور اگر اس کو یہ مقصد مل گیا جو اس نے مقصد حاصل کیا تھا، اس کے بعد آئی فون آ گیا، اب کیا ہوگا بھئی؟ اس کے بعد وہ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، اب وہ اس سے بور ہو جائے گا، اب کہے گا کچھ اور چاہیے، کچھ اور چاہیے، ساری زندگی وہ اسی لالچ کے اندر چلتا رہے گا۔ تو اب یہ چھوٹے چھوٹے مقاصد آپ دیکھ لیں، اس مقاصد کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام میں لوگوں کا رجحان اس طرف ہے، جب مقصد حیات کیا ہے؟ پیسہ ہے، دنیاوی چیزیں ہیں، لگژریس لائف ہے، گرین کارڈ ہے، اور جو ہے یہ سب پاکستان ہے یا اپنا وطن ہے، اپنی قوم ہے، اب یہ لوگ پھر دین کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو مجموعی حیثیت اب یہی ہو چکی ہے، لہذا لوگ آج کہتے ہیں اسلام ترقی کیسے کرے گا؟ ہم سائنس میں ترقی کر لیں، ہم ٹیکنالوجی میں ترقی کر لیں، ہم اپنی تعداد بڑھا لیں، ہم جو ہے سیاست کو بڑھا لیں، ہم سیاست اچھی کر لیں، ہم طاقت اچھی کر لیں۔ میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا، چاہے پاکستان سے بڑا سائنسدان نکل جائے، اچھے سے اچھا فوجی نکل جائے، کچھ بھی نہیں ہونے کا جب تک آپ کا مقصد درست نہیں ہوگا۔ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماضی کے اندر ہمارے جو مسلمان تھے ان کے پاس سیاسی قوت زیادہ تھی، ان کے پاس پیسے زیادہ تھے، ان کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں آج
57 اسلامی ممالک کے پاس اتنی لاکھوں کی فوج ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس اچھی جگہیں موجود ہیں، ہمارے پاس اچھے قسم کے ماہر لوگ موجود ہیں، اچھے سائنسدان موجود ہیں، ایٹم بم موجود ہے، ہر قسم کی ٹیکنالوجی موجود ہے، پھر بھی کیوں نہیں جیت رہے؟ کیوں ہم ترقی نہیں کر رہے؟ کیوں ہم آگے نہیں بڑھ رہے؟ کیونکہ چاہے سیاست کا میدان ہو، چاہے معیشت کا میدان ہو، چاہے ہماری فوج کا میدان ہو، کسی بھی میدان میں چلے جائیں، چاہے ہم جو تعلیمی میدان کی بات کر رہے ہیں، کسی کا مقصد بھی اسلام اور اللہ رسول ہے ہی نہیں. کہ جب اسلام اللہ رسول پہلی حیثیت ہوتی تو ہمارے فوجی کیوں نہ لڑتے؟ کیونکہ ان کی حیثیت کیا ہے؟ بھئی میری زندگی کا کیا ہوگا اگر میں لڑنا شروع کروں تو میں تو مر جاؤں گا، میری عیاشی کا کیا ہوگا، میرے کھانے پینے کا کیا ہوگا، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا. تو وہ ان چیز کو پہلی حیثیت دیتے ہیں، اور اسلام تو کئی حیثیت میں آتا ہی نہیں ہے بھئی. تو یہ چیز ایک بہت بڑا فرق ہے. جب تک یہ فرق ختم نہیں ہوگا کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی، اسی طرح پستے رہیں گے. اب اگر کوئی مدرسے میں پڑھنے کے باوجود اگر مقصد حیات اس نے یہ بنا لیا کہ میرے جلدی سے چینل بن جائے، میں جلدی سے مشہور ہو جاؤں، میں اچھا سا مصنف بن جاؤں، میں بہت بڑا مقرر بن جاؤں، تو اگر اس چھوٹے چھوٹے مقاصد کے ساتھ اگر پڑھنا ہے، اس سے بہتر ہے بھی دنیا ہی حاصل کر لیں. کم از کم دنیا میں دنیا بیچیں گے، دین تو نہیں بیچیں گے یہاں پر. تو یہ مقصد ہے ہی نہیں. جب دینی اداروں کے اندر بھی جب یہ مقصد بنا لیا تو پھر اس میں اور اس میں فرق کیا رہے گا؟ اب ان تمام خوبیوں کے بعد آخر میں وہی بات کروں گا جو پہلے کی، کہ ہمارے پاس ایک اچھا نظام ہے، اچھی پڑھائی ہے، گہرائی ہے، آداب ہیں، اخلاق ہے، نصاب ہے، سوچ ہے، فکر ہے، کبھی بور نہ ہونے والی تعلیم ہے ہمارے پاس. ان سب چیزوں کے باوجود یعنی ہمارے پاس بریانی ہے لیکن ہم اس بریانی کو بریانی ثابت نہیں کر سک رہے، اور ان کے پاس کھچڑی ہے اور اس کو انہوں نے رائسینیا ثابت کر دیا اور سمجھا دیا کہ یہ بہت بڑی شے ہے، آپ اس کو پڑھ لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. کچھ بھی نہیں ہوتا. دنیا بھی حاصل نہیں کر سکتے. سب سے بڑا مغالطہ ہمیں کیا دیا جاتا ہے کہ آپ دین پڑھو گے تو پھر آپ کرو گے کیا، کھاؤ گے کیا، کماؤ گے کیا. اول بات تو میں نے ہم بتا دیا کہ دین پڑھنے کا مقصد تو یہ تھا ہی نہیں کبھی، اور نہ ہی مسلمان کی زندگی کا مقصد کبھی یہ تھا کہ میری زندگی کا مقصد پیسہ کمانا ہے. تو جو پیسے کے لیے کام کرے گا اس کو زیادہ پیسے ملیں گے تو وہ کہیں بھی چلا جائے گا، تو وہ تو پھر کام کا بندہ ہی نہ ہوا. آج وہ اسلام پہ تو کل تو اسلام پہ بھی نہیں رہے گا، اس کو قادیانی زیادہ پیسے دینے کے تو وہاں چلا جائے گا، وہ تھوڑی باقی رہے گا کیونکہ مال کے لیے اگر وہ پڑھ رہا ہے تو. دوسری بات یہ چیز آپ دنیاوی اداروں کو کیوں نہیں کہتے؟ کتنے پی ایچ ڈی جو ہے فارغ گھوم رہے ہیں، کتنے بی کام والے فارغ گھوم رہے ہیں، کتنے میٹرک والے فارغ گھوم رہے ہیں. میرے خیال میں دین پڑھنے والوں کے مقابلے میں وہ زیادہ فارغ گھوم رہے ہیں. ان کو نوکریاں نہیں مل رہی، پھر بھی سب کیا کہتے ہیں بھائی نوکری، دنیاوی تعلیم پڑھو گے تو تمہیں نوکری ملے گی، کیونکہ مقصد ہی یہ بن گیا. لوگ بڑے مغالطے دیتے ہیں، بھائی میں تو پڑھنے کے لیے باہر جا رہا ہوں، ملک سے باہر جانا یہ اچھی بات نہیں ہے، وہاں پہ مستقل رہائش بنانا اچھی بات نہیں ہے. تو ملک سے باہر اگر پڑھنے کے لیے بھی جا رہا ہے، مقصد کیا ہے؟ پیسہ کمانا ہی ہے نا. پھر وہاں کی زندگی دیکھ لی تو دوبارہ پاکستان میں آنا کیسے سے پسند آئے گا؟ تو مقصد تو کسی کا بھی اچھا ہی نہیں رہا، سب دنیاوی مقاصد کے لیے ہی چل رہے ہیں. تو اب مال کے لیے کہتے ہیں مال کیسے کمائے گا؟ تو یہ سوال جو ہے آپ جو یونیورسٹی سے کیوں نہیں پوچھتے کہ بھائی تمہارے اتنے سارے فارغ و تحصیل ہیں، وہ کچھ بھی روڈ پہ گھوم رہے ہیں؟ کتنے آپ کو دکھا دوں گا بی کام پاس کیے ہیں لیکن جو میکینک بنے ہوئے کیونکہ اس میں پیسہ مل جائے تو اس میں نوکری نہیں مل رہی. تو یہ سوال وہاں پہ نہیں ہوتا. جبکہ دینی تعلیم حاصل کرنے والا اول تو پیسے کے لیے آیا ہی نہیں تھا. دوسرا کوئی مجھے ایسا عالم دکھا دیں کہ جس نے جو ہے اس طرح جو ہے بہت بڑے نقصان کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہو، اس کو کوئی عزت نہ ملی ہو، اس کو کوئی شہرت نہ ملی ہو. اونچ نیچ ہر جگہ ہی ہوتی ہے، بڑے سے بڑا کاروبار بھی ہوتا ہے تو بھی اس میں انسان بینکرپٹ ہو جاتا ہے. تو اونچ نیچ تو انسان کے ساتھ ہوتی رہتی ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے. اور لوگ پہلے کہتے ہیں کہ بھئی دین پڑھے گا تو کھائے گا کیا؟ جو مولوی بن جاتے ہیں کہتے ہیں مولوی تو بس کھاتے ہی رہتے ہیں. یہ بھی ہمارے کیا ہے بھئی الٹی سوچ ہے بھئی. اب یہاں پر علماء ہیں، ٹھیک ہے، ان کی آپ کو خدمت کرنی چاہیے، جو آپ نے نہیں کی وہ الگ مسئلہ ہے، اس معیار کو سدھارنا چاہیے. لیکن وہ اس مقصد کے ساتھ پڑھے ہی نہیں تھے اور نہ ہی اس مقصد کے ساتھ وہ پڑھا رہے تھے. ہاں البتہ دنیاوی زندگی ہے، یہ چیز آپ کو اس کے ساتھ شامل ہونی چاہیے. اور یہ آپ نے درس نظامی تاریخ کے اندر پڑھ لیا ہوگا کہ اسکول اور کالج کی تعلیم کو جب متعارف کرایا گیا تو یہ سسٹم بنایا گیا کہ مدارس سے فنڈ کو ختم کیا جائے. تو مدارس کو پہلے جو حکومت فنڈ دیتی تھی لیکن اب اس کو ختم کیا گیا.
پھر مدارس نے خود نے چندے لے کر یہ سلسلہ بنایا اور آج بھی اسی طرح چل رہا ہے. اب یہ بات بھی کیا ہے, چندہ لیتے ہیں بھائی مولوی, لے لوگوں کو ذہن میں بنا دیا, اس کو کیا کر دیا گیا بھائی مارکیٹنگ کی گئی ہے لوگوں کو, یہ بہت غلط چیز ہے. اچھا یہی چندہ عمران خان لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہی چندہ ایسا یوٹی والے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ وہ چندہ تھوڑی, وہ تو ڈونیشن ہے نا. دیکھنے میں لفظ تبدیل کر دیا, کھچڑی کو رائسینیا بول دیا, چندے کو ڈونیشن بول دیا, بس وہی نام چینج کرتے ہیں. یعنی کہ آلو کے جو چپس ہیں اس کو فرینچ فرائز بول دیا. تو یہ طریقہ ہے کہ نیا نام دے دو اور وہ لگے گا اچھی چیز ہے, حالانکہ چیز تو وہ بھی یہی ہے. یہ بھی چندہ مانگ رہے ہیں, یہ بھی اپنی تنظیمیں این جی اوز چندے پہ چلا رہے ہیں, یہ اپنے ادارے چندے پہ چلا رہے ہیں, اور تو ہمارا تو ملک بھی چندے پہ چل رہا ہے. لیکن برا کون ہے, مدرسے چندے سے چل رہے ہیں. تو اس کا نام ڈونیشن ہے اور اس کا نام چندہ ہے, اس لیے یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے بھائی, یہ رائسینیا ہے تو یہ 4000 روپے کی, یہ کھچڑی ہے تو یہ 50 روپے کی ہے. بھائی یہ فرق ہے دونوں میں. تو یہ صرف پروپیگنڈا ہے, اور اس پروپیگنڈے کے خلاف جو ہے ہم نے اپنی خود نے محنت نہیں کی. تو دیکھیں بھائی, کوئی بھی چیز بیچنے والا ہوتا ہے تو وہ اس کو اچھا کر کے بیان کرے گا. اس میں لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں, لیکن ہم جھوٹ نہیں, ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے پاس بریانی ہے, ہم اس کو بریانی ہی ثابت کر کے دکھا دینا تو وہ بھی بڑی بات ہے. لیکن ہم وہ کھچڑی کو کیا کر رہا ہے, رائسینیا ثابت کر رہا ہے, اور ہم بریانی کو بریانی ثابت کر کے نہیں دکھا سکتے. تو مسئلہ ہمارا اپنا بھی ہے. اب بہت سارے پڑھنے والے بھی دین کو چھوٹا لیول کا سمجھتے ہیں, اس کو حیثیت نہیں دیتے, اور کہتے ہیں بھائی اس کو پڑھ کے کیا کریں گے, اس کے بعد کیا ہوگا ہمارا. جب آپ نے پہلے ہی سوچ لیا تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے تو ایسا آپ کے ساتھ بھی کبھی بھی نہیں ہوتا. آخری بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں کہ مولانا ایوب دہلوی صاحب جو ہیں, انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال دی ہے سمجھانے کے لیے, کہ انسان جو ہے نائی کے پاس جب بال کٹوانے کے لیے جاتا ہے تو نائی کے ہاتھ میں استرا ہوتا ہے, اور وہ آپ کی شہرک پہ یہاں پہ پھیر رہا ہوتا ہے. لیکن آپ اطمینان سے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی بڑا مزہ آ رہا ہے. حالانکہ نائی کی ہلکی سی بھی غلطی ہو گئی تو آپ کی شہرک کٹ جائے گی, آپ کو اسی وقت انتقال ہو جائے گا. آپ کیوں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نائی اور استرے کے درمیان ایک تعلق ہے. اور یہی استرا اگر کسی اور میرے ہاتھ میں بھی آ جائے نا تو آپ بولیں گے ٹھیک ہے حضرت آپ سائڈ پہ ہو جائیں, آپ سے بال نہیں کٹوائیں گے کیونکہ غلطی ہو سکتی ہے آپ سے, کیونکہ آپ کو عادت نہیں استرا پھیرنے کی یہاں پر, کیونکہ شہرک ہے یہاں پر. لیکن نائی سے آپ استرا پھروا لیں گے. تو وہاں پہ کیوں ہے, کیونکہ اس جو تعلق ہے اس کو آپ کو پتا ہے کہ اس پہ آپ کو بھروسہ ہے, یہ غلطی نہیں کرے گا. یہ صبح شام 50 لوگوں کے یہاں پہ استرا پھیرتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, تو میرے پھیرے گا کچھ بھی نہیں ہوگا. اب نائی کے اوپر ہم نے اتنا بھروسہ کر لیا کہ وہ ہماری شہرک پہ استرا چلا رہا ہے, اس کی ہلکی سی غلطی بھی کیا ہے ہمیں موت دے دے گی. تو اگر اتنا بھروسہ بھی اللہ پہ کیا نا تو بھی اچھی بات نہیں ہے. اس سے زیادہ بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے. بھروسے کو عربی میں کیا کہتے ہیں, توکل. تو اللہ پہ آپ بھروسہ کریں کہ آپ جب دین پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہر شے کا مالک ہے, ہر خزانے کا مالک ہے, وہ آپ کو ایسے ہی چھوڑ دے گا. آپ اخلاص کے ساتھ کام کریں, اس کی رضا کے لیے کام کریں. ہاں اگر آپ نے اپنی طرف بلایا لوگوں کو تو آپ ناکام ہیں. آپ اللہ رسول کی طرف لوگوں کو بلائیں, اسلام کی طرف لوگوں کو بلائیں, یہ نہ بولے کہ میں بڑی چیز ہوں. تو جب اللہ کا کام کریں گے تو پھر اللہ آپ کا کام کرے گا, لیکن آپ اپنا کام کریں گے تو پھر آپ بھول جائیں کہ آپ کا کام بھی ہوگا. تو یہ آپ سمجھیں کہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں, دین کا کام ہے, اللہ کا کام ہے, اس کی جو رضا ہے, آخرت کا اصل مقصود ہے. یہ ساری خوبیاں موجود ہیں. آپ محنت سے لگن سے پڑھتے رہیں تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. عموماً طلباء اولا ثانیہ میں تو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں, لیکن جیسے ہی ثالثہ میں پہنچتے ہیں تو جو بھاگنے کی کرتے ہیں, کوئی خارجی مطالعے میں لگ جاتا ہے, کوئی جو ہے دوسرے کاموں میں لگ جاتا ہے, کوئی کمانے کی سوچنے کو پتا ہے, کوئی شادی کی سوچوں میں بڑھ جاتا ہے, تو ثالثہ سے سارے سب بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے. لہذا اس موقع پر آپ کو قابو کرنا ہے اپنے آپ کو. اس موقع پر آپ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں, اللہ پہ بھروسہ کریں, مستقل محنت کریں. خارجی مطالعے سے زیادہ یہ ہے کہ درسی مطالعہ کیا جائے. اگر وہ آپ سب کچھ کر چکے اس کے بعد جا کے خارجی مطالعہ کریں تو چلے ٹھیک ہے, فائدہ ہے, لیکن اس طرح کے. تو یہ ثالثہ کا جو درجہ ہوتا ہے یہ بڑا مین ہوتا ہے. وہاں پر شیطان بہت حاوی ہوتا ہے, الٹے سیدھے کاموں میں لگا دیتا ہے. اس کو کہتا ہے یہ بھی تو خارجی مطالعہ بھی تو دین کا کام ہے, اس طرح اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے. تو مستقل مزاجی اگر نہیں ہے تو بھی بندہ ناکام ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں دین پر عمل کرنے کی, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.